साहब नहीं करेगा उसकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, अब 2-4 रकातां पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ियां अत्तहियात च बह गया, फिर तीसरी पढ़ी फिर अत्तहियात च बह गया। हाँ, अत्तहियात बह गया। देखो मैं वही गल करन लगा कि उन्हें की करना सी, खड़ा होना सी। तीसरी च क्या की किता, बह गया और अत्तहियात पढ़ना शुरू करता तो की हो गया, ताखीर किंदे च होई, क्याम की सी तो की करेगा। तुसी आप आलिम हो माशाल्लाह, सारे जानते ही हैं, तुसी तो आलिम बन गए सारे माशाल्लाह। ये जो सवाल आपसे पूछा है कि अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला शुरू हो जाए तो ये अगर पहली रकात के बाद जब दूसरी रकात में खड़े होते हैं फ़र्ज़ नमाज में ही अगर गलती जो है दुरूद शरीफ पढ़ ले इंसान तो उसके लिए क्या है? फ़र्ज़ नमाज में, फ़र्ज़ नमाज तो मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, पहली रकात में करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी रकत में मैंने वही पहले बता रहा था कि फ़र्ज़ों की जो पहली 2 रकतें हैं उनमें सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। जो हमने पहले कल भी बात की थी इस पर कि पहली 2 रकतों के अंदर सूरतुल फातिहा का पढ़ना क्या है, वाजिब है। अगर ये तर्क करेगा तो फिर क्या होगा? हाँ, तो आप मालिक आलिम हो गया माशाल्लाह। कारी साहब एक और मसला, जिसमें कारी साहब इमाम साहब पीछे से नमाज पढ़ रहे हैं, बाल इमाम साहब उन्होंने जो सजदा जान लगते हैं ना अल्लाह अकबर कह देंगे ने, कहीं जाकर सजदे च अल्लाह अकबर कहते हैं। हाँ, अपना अपना होंदा, अपना अपना होंदा। सानू हुण बाल ते अल्लाह अकबर डोन होना चाहिए या मौलवी जिवें मर्जी हो जाओ, मौलवी दे कहण ते हो जाओ, मौलवी नूं वेख के हो जाओ। हाँ, ऐ ना कोई उधर सीधे करके वेंदे रहो कि मौलवी किधर जाता है। ऐसा भी नसीहत है कि अगर आपने मतलब कि रुकू के लिए अभी बोला भी नहीं है, आपने किरात खत्म कर ली है, लोग होते हैं कि वो पहले ही रुकू में चले जाते हैं, सजदे में पहले जाते हैं या सजदे में आपसे पहले ही चले जाते हैं। अभी हाँ, ये बड़ी सख्त वईद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए वो गधे की शक्ल में उठेगा। बड़ी सख्त वईद है कि आप इमाम से आगे निकल रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया इमाम की बड़ी कदर है, लेकिन करते नहीं हैं आप लोग। मसला और कोई नहीं है, तुसी करते नहीं। ये इमाम की बड़ी शान है, इमाम से आगे निकलना बड़ी सख्त वईद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नहीं, आवाज़ थे, क्योंकि बाज़ का देखो तुसी कितने खड़े हो, हुण ये डिपेंड नहीं करता तुसी सिर्फ नाल ही खड़े हो, तुसी पिछे भी खड़े हो सकते हो, तुसी उधर भी खड़े हो सकते हो, उधर भी खड़े हो सकते हो। तो इहदा मतलब है कि तुसी हुण वेखदे नहीं रहना इमाम नूं, क्यों तुसी कहोगे मैं वेखदा ही रहां, उत्तों हो के वेखा मौलवी साहब किधर जा रहे हैं। आवाज़ से तुसी तकबीर कहने का मकसद क्या है, तकबीरात का मकसद क्या है कि लोगों को इस बारे में बताना कि अब इमाम अगला क्या रुकन करने जा रहा है। हाँ, ये तकबीर का मकसद ही ये है। और तकबीरात का मकसद और क्या होगा कि ऊंची आवाज़ में अगर अल्लाह अकबर कह रहा है तो मतलब ये है कि जब उसने तकबीर तारीमा कही तो ऊंची आवाज़ में कही कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का आगाज़ हो गया है। फिर उसने अल्लाह अकबर कही तो उसको पता चल जाए कि रुकू में इमाम चला गया है। फिर उसके बाद जब उसने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो लोगों को ये पता चल जाए कि अब इमाम कौमे में जा रहा है। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कहा तो उसको पता चले सजदे में जा रहा है। ये सारी जो तकबीरात ऊंची आवाज़ में कहने का मकसद ही ये है ताकि लोगों को पता चले। ये नहीं है कि लोग देखते रहें। हाँ, अगर देखता है बंदा ये पीछे तो वो तो एक अलग मसला है ना, लेकिन जो अलग दूसरी जगह पर खड़े हैं उनको तो आवाज़ पे ही उन्होंने देखना है कि आवाज़ किधर जा रही है, आवाज़ पर ही उन्होंने अपनी तकबीरात और अपने सारे अरकान पूरे करने हैं। अजकल ऐसे ऐसे वेखदे ने, वो वेखदे ने कि इमाम साहब दे पैर सीधे ने, शलवार उत्ते आ, हत्थ सही बन्ने ने, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, लेकिन यह है कि भाई उन्होंने आपने आप से जरा गौर करना चाहिए। और नहीं, उन्होंने तो नहीं मकसद होंगे, उन्होंने होंगे कि इमाम ने वेखना कि इमाम कर की रहा है। हाँ, नहीं, जो तरीक़ाकार मैंने भी बताया सुन्नत तरीका है। देखें, इसको मैं एक और
اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوتی بعض اوقات، تو جب آپ سوال پوچھتے ہیں پھر مجھے اور وضاحت کرنی پڑتی ہے اس میں۔ ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہ نہ فرض ہیں نہ واجب ہے۔ فرض اور واجب جیسے پڑھے سے کہتے کہ ہاتھ باندھنا نہیں پڑھے، کتنے نہیں پڑھے آپ؟ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب ہاتھ باندھنا جو ہے، اب سنت ہے تو پھر سنت کے مطابق ہی باندھیں۔ اگر سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی باندھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح باندھے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے آپ کا ہاتھ جو تھا، آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی کہ آپ کے گٹ اور آپ کی کلائی پر تھا۔ جب آپ کی گٹ اور آپ کی کلائی پر تھا تو ہمیں بھی اس طرح ہی باندھنا چاہیے۔ ہاں نیچے ہو جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو اس سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ یہ نماز کے جو طریقے ہیں، ہاتھ باندھنا، رکوع میں اور سجدے میں جانا، ان میں کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر وہ ترک کر دیا جائے یا سجدہ صاحب ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو چھوڑ دیا جائے یا اس کو نہ اپنایا جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے؟ یہ ہم نے کل پرسوں یہی گلا کی ہیں سارا فرض نہیں، میں وہی دسنا پہ نا، فرض اور واجب۔ فرض اگر چھڑ دیتا ہے تو نماز ہی ختم ہو گئی، واجب اگر چھڑ دیتا ہے یا واجب تاخیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ کرنا سی لیٹ ہو گیا، پھر سجدہ صاحب ہوئے گا۔ اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیتا ہے گا پھر دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ وہ پتہ لگ گیا۔ ابھی کا جو طریقہ کار بتایا اس طریقوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ ہاتھ باندھنا، رکوع میں گئے آپ نے جو رکوع کا طریقہ بتایا، ان چیزوں میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی چیز اگر نہیں مکمل ہوتی تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہمارا یا نہیں کرنا؟ کوئی ایک چیز پوچھ لا میرا ویرون، بابا سے رہی چیزاں نے اے واجبات بابا سارے وہ نے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح، ہم نہیں یہ باندھتے۔ کہہ دیا سنت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ سنت اپناؤ گے تو ایک اچھی بات ہے۔ ہاں اب دیکھیں، اب الحمد شریف پڑھنا کیا ہے؟ نہیں پڑھو گے تو کی ہوئے گا؟ سجدہ صاحب۔ ہاں، ہر لفظ پڑھنا ہوتا کی ہے واجب ہے، صورت ملانا کی ہے واجب ہے، اگر نہیں ملاؤ گے تو، اگر نہیں کرو گے تو نہ ایویں نہ کرو، بعض کا کوئی مسئلہ نہیں ایسا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا، یہ ہو جاتا ہے بعض کا ذہن چ نکل جاتا ہے۔ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرو گے پھر مزہ نہیں آتا گا۔ سب تو وڈی حوصلہ شکنی تو پھر مینوں کرنی چاہیے نا، کہ میرے کو سوال کیتا جا رہا ہے بار بار۔ ہاں جی ہاں پیچھے سے بندہ آ کے نماز میں مل رہا ہے، اس میں قیام کرنا چاہیے، مطلب جیسے ہاتھ ہاں کھڑے ہونا چاہیے آ کے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہوں میں تھک گیا سا، میں اس پر کھلو گیا ہوں۔ اچھا اگر آیا ہے، آنے کے بعد بعض اوقات لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے۔ اگر قیام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو قیام کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آ کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر آپ نے سٹے کرنا ہے، قیام کا آپ کا ہونا چاہیے، قیام ہونا چاہیے وہاں پر، پھر آپ جائیں رکوع کے اندر، اور رکوع میں اگر آپ نے وہاں پر ایک تسبیح کے برابر یا اتنی مقدار میں کہ آپ ٹک گئے، اتنی مقدار میں اگر آپ ٹک گئے اور اتنا امام کے ساتھ آپ نے مل گئے تو پھر آپ کا جو ہے وہ رکوع ہوگا۔ اور اگر آپ جا رہے ہیں، امام کھڑا ہو گیا ہے تو پھر رکوع نہیں ملا۔ اور ہوتا ہے نا کہ اگر آپ وہاں پر وہ مل گئی جی رکعت مل گئی ہے، اور ملنی نہیں ہوندی، وہ تھوڑا انہوں ویکھنا پیندا ہے کہ بھئی کرنا تو سیکھا کی ہے۔ تسبیح نہ بھی پڑھے لیکن ان دے نال مل جانا لازمی ہے۔ رکوع دے وچ اگر ملیا نہیں تو ان دا رکوع نہیں ملیا، یعنی کہ رکوع امام دی اقتدا نہیں ہوئی، تو امام دی اقتدا نہیں ہوئی، اس چیز جڑا فرض ہے وہ امام دے نال نہیں، لہذا پھر ان دی نماز وہ رکعت نہیں ملی، انہوں پھر وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر اللہ اکبر نہ بھی کہیں گے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تکبیرات کہنا یہ بھی سنت ہے، فرض واجب میں ہم نے نہیں پڑھا، نہ فرض میں پڑھا ہے نہ واجب میں پڑھا ہے۔ رکوع میں چلا جائے گا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، لیکن تکبیر کہنا سنت ہے، پھر کہہ کے جائے گا۔ اگر صاحب ہمارے اکثر نمازی حضرات ہوتے ہیں، امام صاحب پہلے سجدے میں ہیں، پیچھے سے آئے جماعت میں رکوع کیا، خود ہی قومے میں ہاں یہ نہیں، رکعت نہیں ملی، رکعت نہیں ملی جب تک کہ رکوع تک کا ہے، کہ اگر کوئی بندہ آ کے رکوع میں مل گیا تو وہ رکعت میں مل جائے گا۔ اگر امام صاحب سجدے 'چ نے پچھو آیا، آپ ہی قیام کیتا، رکوع کیتا تو جناب اس کے بعد سجدے 'چ رل گیا، بلکہ انہیں دن ایک سجدہ اور بھی لنگ جاتا ہے، وہ دوسرے سجدے 'چ رل گیا، ایک اپنا کیتا، ایک نال کر سب نال کیتا، تو چلو جی رکعت رل گئی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں گا، اندر بس وہ جڑا ہے نا کہ رکوع نال ملنا لازمی ہے، اور اس تو پہلے قیام ہونا بھی لازمی ہے، قیام دی شکل ہونی چاہیے۔ وہ انے واہی آیا تو سیدھا گیا، وہ پہ جاتا ہی یہ قیام جو ہم کریں گے جب رکوع میں آیا تو ہم لوگ قیام کریں گے، اس میں ثنا پڑھنا لازمی نہیں، ثنا پڑھنا فرض واجب ہے۔ ویسے ہی دس نا نہیں، کل تو بیٹھا ہے تے اے بھی دس اج کی ہے سنت ہے، تو سنت اگر آپ ترک بھی کر دیتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہونا لازمی ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، اگر کھڑا نہیں ہوگا اور اس کا قیام یعنی کہ قیام جس طرح قیام ہوتا ہے، کھڑا ہونا قیام ہے، نہیں ہوگا تو پھر نماز ایک تسبیح کے برابر یا اس پہ بھی ہاں ایک تسبیح کھڑا ہو ٹک جاوے، ٹک جانا